حال ہی میں ذاکر نائک اور پشتون لڑکی کے درمیان ہونے والی ایک گفتگو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ کراچی میں ایک عوامی جلسے کے دوران پیش آیا، جہاں ایک لڑکی جس کا نام پریوشا شہریار بتایا گیا ہے، اس نے ذاکر نائک سے سوال کیا کہ وہ علاقے میں موجود جرائم جیسے کہ چائلڈ ایبیوز، منشیات اور بدکاری جیسے مسائل پر علماء کی خاموشی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ذاکر نائک نے اس سوال کو سختی سے رد کیا اور لڑکی کے سوال کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی معاشروں میں ایسے جرائم کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے اور یہ مسائل اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے لڑکی کو اپنی بات واپس لینے کو کہا، جس پر سوشل میڈیا پر شدید رد عمل آیا۔ بہت سے لوگوں نے ذاکر نائک پر تنقید کی کہ وہ اس حساس موضوع کو نظر انداز کر رہے ہیں اور لڑکی کے جائز سوال کو رد کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسلامی معاشروں میں جرائم کی موجودگی کو کیسے سمجھا جائے۔ اسلامی معاشرے میں جرائم کی موجودگی کو مختلف زاویوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرے کا ایک اہم مقصد عدل، انصاف اور اخلاقی خطروں پر مبنی ایک ایسا ماحول فراہم کرنا ہے جہاں ہر فرد کے حقوق محفوظ ہوں اور فتنہ و فساد سے بچا جا سکے۔ تاہم اس نظریاتی بنیاد کے باوجود عملی طور پر جرائم کی موجودگی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جنہیں تاریخی اور معاشرتی مثالوں سے واضح کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کی فطرت میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں اور دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں کو آزمائش اور مشکلات کے ذریعے پرکھا جاتا ہے، اور اسلامی معاشرے میں بھی افراد غلطیاں کر سکتے ہیں یا گناہوں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت آدم اور حوا کی آزمائش اور جنت سے نکالے جانے کی داستان یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد ارادہ دیا ہے اور وہ کبھی کبھار غلط فیصلے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں ان کے بھائیوں کا حسد اور سازش ایک جرم کی مثال ہے، جس کے باوجود کہ وہ ایک نبی کے خاندان سے تھے۔ اسلامی معاشروں میں جرائم کی موجودگی اکثر معاشرتی اور حکومتی نظام کی ناکامی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عراق اور شام میں دہشت گرد تنظیمیں، ان کی موجودگی اور ان کی جرائم جیسے قتل، اغوا اور چوری ان ممالک میں جاری جنگی حالات اور حکومتی نظام کی ناکامی کا نتیجہ ہیں۔ ایسے حالات میں جب عدل و انصاف کے نظام کمزور ہو جاتے ہیں، جرائم بڑھ جاتے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں غربت، تعلیم کی کمی اور کمزور قانون نافذ کرنے والے ادارے جرائم کو فروغ دیتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں ہونے کے باوجود جرائم کا پھیلنا معاشرتی ڈھانچے کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ کبھی کبھار اسلامی تعلیمات کی غلط تشریح، غلط استعمال بھی جرائم کی وجہ بنتی ہے۔ کچھ گروہ اسلامی قوانین کی تشریح کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں ہر فرد کی ذاتی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارے، لیکن جب افراد کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے یا وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ گناہ کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر منشیات کا استعمال، بدکاری، چوری جیسے جرائم کا سبب اکثر ذاتی اخلاقی انحطاط ہوتا ہے۔ ایسے افراد کے جو ایمان کی روشنی سے دور ہو جاتے ہیں، وہ جلدی سے ان جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اسلامی معاشروں میں جرائم کی موجودگی کے باوجود قرآن و سنت میں ان کے سد باب اور اصلاحات کے لیے سخت اقدامات موجود ہیں۔ اسلامی قوانین اسلامی معاشروں میں نافذ ہونے چاہیے، جیسے کہ اسلامی معاشروں میں عدل کے قیام کے لیے متعین کیے گئے ہیں حدود کے قوانین، جیسے چوری کی سزا، زنا کی سزا اور قتل کا بدلہ۔ یہ قوانین لوگوں کو جرائم سے روکنے کے لیے ہیں تاکہ ایک صاف اور منصفانہ معاشرہ قائم ہو۔
اسلامی معاشروں میں جرائم کی موجودگی کو انسانی فطرت، معاشرتی نظام کی کمزوریاں اور اسلامی تعلیمات کی غلط تشریح جیسے عوامل کے تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے، تاہم اسلامی اصول ہمیشہ عدل و انصاف اور اصلاح کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور معاشرے کو ان جرائم کے سدباب کے لیے مضبوط نظامات اور تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔